السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں فیڈرلزم۔ فیڈرلزم ہم نے جانا ایک ایسی فارم آف گورنمنٹ جس میں پاور شیئر کیا جاتا ہے بٹوین سینٹرل اتھارٹی اینڈ اٹس کنسٹیٹوئنٹ یونٹس، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا فیچرس آف فیڈرلزم۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ڈی سینٹرلائزیشن ان انڈیا، رادر وی کین سے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور۔ تو پہلا فیچر پڑھا ہم نے فیڈرلزم کا کہ دیئر آر 2 اور مور لیولز آف گورنمنٹ، یعنی فیڈرل کنٹری ہوگی وہاں پر ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وچ لکس آفٹر دا انٹائر کنٹری، and every constituent unit that is the state has its own government۔ یہ تو ہو گئی 2 لیولز۔ اس کے علاوہ تیسری لیول بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں لوکل سیلف گورنمنٹ۔ اسی کے بارے میں آج ہم کو جاننا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کو گورن کرنا، اس کو رن کرنا صرف 2 ٹائرز یعنی سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتی ہے اتنے بڑے ملک کو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو انڈیا کے کچھ اسٹیٹس یورپ کے ممالک کے برابر ہے، جیسے یعنی بڑی جیسے جو مہاراشٹرا ہے وہ جرمنی سے بڑا ہے ان ٹرمز آف ایریا۔ اگر ہم ان ٹرمز آف پاپولیشن دیکھیں گے، جو انڈیا کا اتر پردیش اسٹیٹ ہے اس کی پاپولیشن رشیا سے زیادہ ہے، یعنی رشیا ایک بڑا ملک ہے لیکن پاپولیشن کے حساب سے وہ یو پی سے چھوٹا ہے، یا یو پی پاپولیشن کے حساب سے رشیا سے بھی بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اب آلریڈی ہمارے پاس فیڈرل جو گورنمنٹ تھی، یعنی جو انڈیا کا جو فیڈرل سسٹم ہے اس میں 2 ٹائرز تھی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک تیسرا ٹائر بھی جوڑا جائے، دیٹ مینس کہ لوکل سیلف گورنمنٹ بھی۔ ایکچولی لوکل سیلف گورنمنٹ کا پروویژن تھا بٹ وہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھا کہ جو لوکل سیلف گورنمنٹ ہمارے یہاں پر ہونی چاہیے، لیکن شروعاتی دور میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کی طرف جو اسٹیٹ گورنمنٹس تھی وہ توجہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی پاور کو شیئر کرے کس کے ساتھ، لوکل سیلف گورنمنٹ کے ساتھ۔ پنچایتس کا پروویژن تھا، میونسپلٹیز کا پروویژن تھا، لیکن ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اب ڈی سینٹرلائزیشن ہم کس کو بتائیں گے کہ جب when power is taken away from central and state government and given to local government, it's called decentralization۔ یعنی جو کچھ اختیارات ہم لیتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے، اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، دیتے ہیں کس کو، لوکل سیلف گورنمنٹ کو۔ اس پروسیس کو ہم بتائیں گے ڈی سینٹرلائزیشن۔ یعنی جو پاور سینٹرل گورنمنٹ کے پاورز کچھ، اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاورز کچھ، یہ ہم لوکل سیلف گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن، کیونکہ ہماری لوکل لیول پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لوکل ایشوز ہوتے ہیں، لوکل پرابلمز ہوتی ہیں۔ سپوز اگر کسی گاؤں کو پانی چاہیے تو اب ہم پرائم منسٹر آف انڈیا کو فون نہیں لگائیں گے، یا آپ کو سڑک نہیں ہے وہاں پر، آپ کو بجلی کا نظام نہیں ہے، صفائی کا نظام وہاں پر نہیں ہے، تو آپ اپنی چیف منسٹر کو فون نہیں لگائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کا اپنا ہوگا وہاں پر لوکل لیول پر جو آفیسرز ہوں گے، چاہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوگا یا پرماننٹ ایگزیکٹو ہوگا، ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے۔ تو اپنی یعنی جو لوکل ایشوز ہے، لوکل پرابلمز جو ہے، یہ لوکل لیول پر ہی سالو ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی کہ جو ارلی ایئرز تھے جب انڈیا آزاد ہو گیا، تو اس وقت یعنی جو لوکل سیلف گورنمنٹ تھا یہ زیادہ افیکٹو نہیں تھا، کیونکہ کچھ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز نہیں تھے۔ یہ صرف کس میں رکھا گیا تھا، ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دے آر ناٹ دا ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، دے آر ناٹ وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، پروٹیکٹڈ بائی دا کورٹ۔
یعنی اگر ہم آپ کے ڈائریکٹ پرنسپلز وائلیٹ ہو رہے ہیں، یو کانٹ گو ٹو دا کورٹ آف لا. ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی نہیں تھی. اب کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں، ہندوستان کے آئین میں تبدیلی لائی گئی، ترمیم لائی گئی 1992 میں. ایک ترمیم لائی گئی جس کو ہم بولتے ہیں 73rd امینڈمنٹ ایکٹ. اس میں پنچایتس کے پاورز ان کو فراہم کیے گئے. اس کے بعد ایک اور 1992 میں ہی یہ بھی ایک ساتھ 74th امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا. اس میں میونسپلٹیز کا کیا کہتے ہیں ہم اس کا پروویژن، ان کے پاورز رکھے گئے. اس طرح سے اب جو یہ لوکل سیلف گورنمنٹ تھا، اب یہ افیکٹو اور زیادہ افیکٹو اور پاورفل بن گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس لوکل سیلف گورنمنٹ کو تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل بیسس ملی گئی. یعنی ابھی اس کو کانسٹیٹیوشن نے ریکگنائز کیا ہندوستان کے آئین، یعنی اس کو ایک آئینی حیثیت مل گئی. اس سے پہلے اس کو آئینی حیثیت، نو ڈاؤٹ یہ ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہے، لیکن ہم اس وقت کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کورٹ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے. اگر حکومت ان پر عمل کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتی ہے تو ہم عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور اب جب اس میں، تاکہ جو لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، جو گراس روٹ لیول ڈیموکریسی ہے، یہ کیا بن جائے، مور پاورفل اور مور افیکٹو. یعنی انڈیا کی گورنمنٹ میں ایک اور ٹائر جوڑا گیا. سینٹرل گورنمنٹ آلریڈی تھی، اسٹیٹ گورنمنٹ آلریڈی تھی، اور اب ایک اور ٹائر جوڑا گیا جس کو ہم بولتے ہیں لوکل سیلف گورنمنٹ. اب سب سے پہلا اس میں کیا ہو گیا کہ اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ سب سے اس پہ پہلا بتایا گیا کہ دیئر شوڈ بی، ناؤ اٹ از کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ٹو ہولڈ ریگولر الیکشنز ٹو لوکل گورنمنٹ باڈیز. اب کانسٹیٹیوشن نے یہ کیا بنایا، لازمی بنایا کہ اب ان کے لوکل سیلف گورنمنٹ کے لیے کیا ہونی چاہیے، الیکشنز، باضابطہ الیکشنز، ٹائم ٹو ٹائم الیکشنز. اس سے پہلے پنچایتس تھی بیفور 1992، لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کو لگتا تھا، تو اگر ان کو لگتا تھا کبھی کراتے تھے الیکشنز، کبھی نہیں، تو کیونکہ ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی. اور ایک اور فیچر اس میں جوڑا گیا، سیٹس آر ریزروڈ ان دا الیکٹڈ باڈیز اینڈ ایگزیکٹو ہیڈز آف دیز انسٹیٹیوشنز فار شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائبس اینڈ ادر بیکورڈ کلاس. جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہے، سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے، جیسے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس اور او بی سیز، ان کے لیے سیٹس ریزرو رکھی گئی ان الیکشنز میں. اور اتنا ہی نہیں، ایک اور بڑا قدم جس کو ہم بتائیں گے، جو 1/3 پوزیشنز، 1/3 سیٹس جو ہے ان ان لوکل باڈیز میں ریزرو رکھی گئی، کن کے لیے، ویمن کے لیے. اب ویمن فائٹ کر رہی ہے اسٹیٹ اسمبلیز میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی، ریزرویشن مانگ رہے ہیں، 33% ریزرویشن، 1/3 وہی ہو گیا. تو لیکن وہاں تو نہیں ان کو دی گئی، لیکن اس لوکل سیلف گورنمنٹ میں ان کو 1/3 پوزیشن جو ہے وہ ویمن کے لیے ریزرو رکھی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی، ان امینڈمنٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا قیام لایا، اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا قیام لایا جائے گا، جس کا مقصد ہوگا، جس کا کام ہوگا پنچایتس اور میونسپل الیکشنز ٹائم ٹو ٹائم کرانا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بتایا گیا کہ اسٹیٹ گورنمنٹس شیئر کریں گے اپنے کچھ پاورز اور اپنا کچھ ریونیو، جو ٹیکس اس کو وصول ہوتا ہے، وہ کن کو دیا جائے گا، وہ ان لوکل باڈیز کو دیا جائے گا، چاہے یہ پنچایتس ہیں یا میونسپلٹیز ہے. ان کا ایک بجٹ ہوگا، ان کا ایک ریونیو ہوگا، جس کو وہ عوامی بہبود کے لیے خرچ کریں گے، اور جو ان کے لوکل لیول پر جو ایشوز ہوں گے ان کو وہ اس پیسے سے وہ خرچ کریں گے. اور اب جو رولر ایریا، جس طرح سے میں نے بتایا کہ 73rd امینڈمنٹ ایکٹ، اس میں پنچایتس تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ 73rd امینڈمنٹ ایکٹ میں پنچایتس لایا گیا. اور اس میں ہر ایک ولیج میں، ٹھیک ہے، ہر ایک ولیج میں جتنے بھی ولیجرز ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بناتے ہیں گرام پنچایت. کیا بناتے ہیں؟ گرام پنچایت. ولیج لیول پر ہمارا ہوتا ہے گرام پنچایت، اور اس میں بہت سارے وارڈز ہوتے ہیں. ان وارڈز میں جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پنچ، اور جو اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرپنچ. جتنے بھی ولیج میں جتنے بھی اڈلٹس ہوتے ہیں ان کو رائٹ ووٹ ہوتا ہے، وہ اپنے پنچ چنتے ہیں اور اپنا سرپنچ چنتے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ اب یعنی ایک پورے ولیج کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں گرام سبھا، اور بہت سارے اس گرام سبھا کو کم سے کم سال میں 2 یا 3 مرتبہ کیا کرنا ہوتا ہے، میٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں یہ اپنا اینول بجٹ اپروو کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بلاک لیول پر، یا جس کو ہم بتائیں گے بلاک لیول پر، اب گرام پنچایتس کیا کرتے ہیں، ایک اور جو اس کا سٹرکچر ہے اس کو ہم بولتے ہیں بلاک سمیتی، اس کو بولتے ہیں ہم بلاک سمیتی۔ اور بلاک سمیتی کے جو ممبرس ہوتے ہیں، جو پنچایت ممبرس ہوتے ہیں، وہی اپنے میں سے اس کے لیے پنچایت بلاک لیول کے لیے اپنے ممبرس کو وہاں پر چنتے ہیں۔ یعنی ولیج لیول پر آپ کا گرام سبھا ہے، بہت ساری گرام سبھائیں جب ملتی ہے تو وہ بناتی ہے کیا، وہ بناتی ہے بلاک سمیتی یا پنچایت سمیتی بناتی ہے۔ اب پنچایت گرام سبھا کے لیے جو ممبرس آتے ہیں وہ ولیج کے اڈلٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو چنتے ہیں۔ اب بلاک سمیتی کے لیے ممبرس کہاں سے آئیں گے، وہ انہی گرام سبھا سے ہو کے الیکٹ آتے ہیں، خود وہ ممبرس ان کو الیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بلاک سمیتی، اور بلاک سمیتی کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ضلع پریشد۔ کیا بولتے ہیں؟ ضلع پریشد۔ یہ ضلع پریشد، اس میں موسٹلی الیکٹڈ پرسنز ہوتے ہیں، اور یہ یعنی جو پنچایت کے ممبرس ہوتے ہیں وہی ضلع پریشد کے لیے بعد میں ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ لیول کے ریپریزنٹیٹیوز کو وہ الیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے ممبرس ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، ایک تو ہوتا ہے ایم پی، جس کو ہم بولتے ہیں ممبر آف لوک سبھا یا راجیہ سبھا کا ہوگا، اور جو لوکل ایم ایل ایز ہوتے ہیں وہ بھی اس کا پارٹ ہوتے ہیں ضلع پریشد میں۔ اور اس کا ایک پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم چیئر پرسن، ضلع پریشد کا چیئر پرسن ہوتا ہے، پولیٹیکل ہیڈ بھی ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کا جو پرماننٹ ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو ہم ڈپٹی کمشنر بولتے ہیں، لیکن اس ضلع پریشد کا ایک چیئر پرسن ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، جس کو ہم چیئرمین بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گیا گاؤں میں، یہ تو ہو گیا رورل ایریاز میں، اور جو اربن ایریاز ہے وہاں پر ہماری ہوتی ہیں میونسپیلٹیز یا میونسپل کاؤنسلز ہوتے ہیں یا میونسپل کمیٹیز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ٹاؤنز ہوتے ہیں، وہ وارڈس ہوتے ہیں، اور جو وہاں سے چن کے آتا ہے اس کو ہم وارڈ ممبر بولتے ہیں، اور اس وارڈ ممبر کو جو اس وارڈ کے جو اڈلٹس ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک جو میونسپلٹی ہوگی یا میونسپل کاؤنسل ہوگا یا میونسپل کمیٹی ہوگی، تو اس کا ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کو ہم میئر بولتے ہیں یا چیئرمین بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میونسپل کمیٹی میں ایک ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوتا ہے جو پرماننٹ ایگزیکٹو سے آتا ہے، یعنی جو گورنمنٹ آفیشل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ڈیسینٹرلائزیشن ان انڈیا، اس کو جو قانونی حیثیت ملی 1992 میں، انڈین جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا ایک اور ٹائر ایڈ کیا گیا۔ اب اس سے پہلے بھی تھے پنچایتس، لیکن ان کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں تھی۔ جب انڈین کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیا گیا، چینج کیا گیا 1992 میں، 73rd امینڈمنٹ ایکٹ اور 74th امینڈمنٹ ایکٹ، اس کے بعد اس لوکل سیلف گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی مل گئی، کانسٹیٹیوشنل بیسس مل گئی۔ تو اس طرح سے یہ ڈیسینٹرلائزیشن یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس کے جو پاورز کس کو ٹرانسفر کیے گئے، لوکل سیلف گورنمنٹ کے لیے کیوں کیے گئے، تاکہ جو لوگ ہوں گے، جو ان کے لوکل ایشوز ہوں گی، لوکل پرابلمس ہوں گی، وہ لوکل لیول پر ہی سالو ہوں گی۔ تو اس طرح سے یہ ٹاپک کنکلیوڈ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔